بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 750 سال پہلے کی بات ہے۔ اٹلی میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام تھا دانتے۔ دانتے کا نام شاید آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں انگلش لٹریچر کی سٹڈیز کے دوران دانتے کے متعلق ضرور پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو دانتے کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، بلکہ دانتے کا یہ واقعہ نہ صرف آپ کے لیے شاید نیا ہوگا بلکہ ایک حیران کر دینے والا واقعہ ہوگا۔ اس واقعے پر میں نے کسی زمانے میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور اس واقعے کی شروعات ہوتی ہے 16ویں صدی کے اٹلی سے۔ اٹلی بلوچستان سے بھی چھوٹا ایک یورپین ملک ہے، جہاں تقریباً 15 لاکھ پاکستانی بھی رہائش پذیر ہیں، لیکن جہاں پورے پاکستان میں ہر سال پورے 10 لاکھ ٹورسٹس بھی نہیں آتے، وہاں صرف اٹلی میں ہی ہر سال 6 کروڑ سے زیادہ لوگ گھومنے پھرنے یا ٹورزم کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اٹلی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اگر آپ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھیں تو زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ اٹلی کی تاریخ، وہاں کا خوبصورت آرکیٹیکچر، وہاں کا آرٹ، وہاں کی پینٹنگز، یہ سب بہت دلکش لگتا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے۔ اٹلی کا آرکیٹیکچر، وہاں کی پتھر سے بنی ہوئی خوبصورت عمارتیں، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ لیکن کیوں؟ کس نے وہاں اتنی خوبصورت عمارتیں اور دلکش جگہیں بنائیں کہ جو آج کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچے جا رہی ہیں؟ کون تھا وہ جینیس کہ جس نے اٹلی کو دنیا بھر کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ملک بنا دیا؟ 16ویں صدی کے اٹالین شہر فلورنس میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی کہ جسے دنیا رینیسانس کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے شاید اس کا اردو نام بھی سن رکھا ہوگا، یورپ کی نشت ثانیہ، یعنی وہ تحریک کہ جس میں یورپ والوں نے نئے نئے علوم ڈھونڈے، خوبصورت ترین عمارتیں بنائیں، انتہائی خوبصورت پینٹنگز ڈیزائن کی۔ بلکہ ان میں سے کچھ پینٹنگز کے تو شاید آپ نے نام بھی پہلے سن رکھے ہوں گے، مثلاً لیونارڈو ڈا ونچی کی مونالیزا اور مائیکل اینجلو کی پینٹنگ دی کریشن آف ایڈم وغیرہ۔ لیکن کیوں؟ کیسے یورپ کے لوگوں پر اچانک یہ نئے نئے علوم وارد ہونا شروع ہو گئے، آشکار ہونا شروع ہو گئے؟ کون تھا وہ کہ جس نے یورپینز کو اچانک ڈارک ایجز سے نکال کر رینیسانس کے دور میں داخل کر دیا؟ یورپین رینیسانس کا آغاز ہوا تھا اٹالین شہر فلورنس سے، اور یہ نام رینیسانس پہلی مرتبہ جارجو واساری نے اپنی کتاب لیویٹا یعنی زندگیوں میں ریناسیٹا کے نام سے استعمال کیا ہے، یعنی ایک نئی پیدائش۔ اور رینیسانس دور کی شاید سب سے بڑی ایجاد تھی پرنٹنگ پریس، اور ایک پرنٹنگ پریس پر پرنٹ ہونے والی سب سے پہلی کتاب آپ کو پتہ ہے کون سی تھی؟ دی ایئر 1450 میں پرنٹ ہوئی دی گوٹنبرگ بائبل، جس کی وجہ سے کرسچینٹی پورے یورپ میں دھڑا دھڑ پھیلنا شروع ہوئی، اور اسی وجہ سے آج 76% یورپ کرسچین ہے۔ انفیکٹ یہ پرنٹنگ پریس ہی کی وجہ سے ہے کہ بائبل کو پرنٹ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا گیا، اور آج فالورز کے اعتبار سے کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ رینیسانس کا دور تاریخ میں کس قدر اہم ہے۔ اس دور میں ایسے ایسے پینٹرز پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بائبل میں بتائے گئے مناظر کو اٹلی کے چرچز اور ان کی عبادت گاہوں میں بنایا۔ وہ لوگ آرٹ اور سائنس کو ایک ساتھ لے کر چلے۔ یورپ میں نئے نئے علوم کا آغاز ہوا جسے ہم رینیسانس کہتے ہیں، اور اس تحریک کو ٹریگر کر دینے والے شخص کا نام تھا دانتے ایلیگیری، 13ویں صدی میں پیدا ہونے والا ایک اٹالین رائٹر۔ لیکن دانتے نے ایسا کیا لکھ دیا تھا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں لکھا گیا تھا؟ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس ویڈیو کا سب سے دلچسپ حصہ۔ دانتے سے پہلے اٹلی کے لٹریچر کی زبان تھی لیٹن، جبکہ عام عوام تو اٹالین زبان بولتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ، فلسفی اور مذہب پر لکھی گئی ہر چیز صرف ایک خاص طبقے تک ہی محدود رہتی تھی، وہ طبقہ کہ جو لیٹن لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا، یعنی اٹلی کی صرف اور صرف ایلیٹ کلاس، اور وہ لوگ
عام عوام سے اپنے ان علوم کو شیئر نہیں کرتے تھے، لیکن دانتے اٹالین زبان کے بہت سارے لہجوں یا ڈائلیکٹ سے واقف تھا، لہٰذا اس نے عام عوام میں بولے جانے والے تمام لہجوں کو اکٹھا کیا اور سادہ سی اٹالین زبان میں اپنی ماسٹر پیس نظم لکھی، دی ڈیوائن کامیڈی۔ اور یہ نظم اس لیے دانتے کا ماسٹر پیس کہلاتی ہے کیونکہ اس نظم کی 14,500 لائنز میں دانتے نے جو سادہ اٹالین زبان لکھی ہے وہ زبان آج تک اٹلی میں بولی جا رہی ہے، اور اسی لیے تو آج بھی اٹلی کے لوگ دانتے کو کہتے ہیں il sommo poeta، یعنی کہ ایک سپریم رائٹر۔ اسی لیے تو آج بھی اٹالین زبان کا دوسرا نام ہے لا لانگua di Dante، یعنی دانتے کی زبان۔ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی نے عام آدمی اور ایلیٹ کلاس کے درمیان موجود زبان کے اس بیریئر کو توڑ دیا تھا۔ اب چونکہ ڈیوائن کامیڈی عام آدمی کی زبان میں لکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے فلورنس کے دوسرے لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے کہ زندگی صرف کھانے پینے اور سونے جاگنے سے زیادہ بھی کسی چیز کا نام ہے، اور یوں آہستہ آہستہ دانتے پورے یورپ میں پڑھا جانے والا واحد رائٹر بن گیا۔ واحد اس لیے کیونکہ دانتے کا سٹائل کاپی نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اور رائٹر دانتے کی طرح لکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایسا کیا تھا ڈیوائن کامیڈی میں کہ اس نظم نے یورپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا؟ انفیکٹ میں اور آپ تو کامیڈی کسی مزاحیہ سی بات کو کہتے ہیں، لیکن نہیں، ڈیوائن کامیڈی میں کچھ بھی مزاحیہ نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ 13ویں صدی کے یورپ میں ہر وہ کہانی جس کا انجام خوشگوار ہو اسے کامیڈی، اور ہر وہ کہانی کے جس کا انجام سوگوار ہو اسے ٹریجڈی کہتے تھے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیوائن کامیڈی دانتے کا ایک ماسٹر پیس کیسے ہے۔ دانتے ایک جینیس تھا اور وہ اپنے الفاظ میں چیزوں کے کئی معنی لکھ سکتا تھا، اور یوں لگتا ہے کہ ڈیوائن کامیڈی لکھتے وقت دانتے کی پوری ذہانت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ مثلا اس نظم کے شروع میں ہی دانتے لکھتا ہے مڈ وے اپون دی جرنی آف لائف، یعنی جہاں چھپے ہوئے انداز میں دانتے نے اپنی عمر بتا دی ہے کہ وہ 35 سال کا ہے، کیونکہ جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ بائبل کے مطابق انسان کی ایوریج عمر 70 سال ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ میں 2 جڑواؤں سے نیچے آیا، یعنی چھپے ہوئے انداز میں اس نے اپنی پیدائش کا مہینہ بھی بتا دیا ہے، یعنی 2 جڑواؤں کا مطلب ہے جیمنائے۔ اور پھر اس کے بعد ڈیوائن کامیڈی آگے بڑھتی ہے، اور یہاں سے آگے اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ ڈیوائن کامیڈی میں دراصل دانتے اپنے ایک امیجنری سفر کی داستان بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک گھنے جنگل میں اس کی آنکھ کھلی جہاں شیر، چیتے اور بھیڑیے ہوتے ہیں، یعنی چھپے ہوئے انداز میں دانتے جنگل کو گناہوں سے بھری ایک زندگی سے تشبیہ دے رہا ہے جس میں موجود یہ درندے دراصل انسان کو کھا جانے والے گناہ ہیں۔ لیکن پھر ورجل نام کا ایک کردار دانتے کو اس گھنے جنگل یا گناہوں بھری زندگی میں گائیڈ کرتا ہے۔ ورجل دانتے کو وہ جگہ دکھاتا ہے جہاں گناہ کرنے والے لوگ اپنے اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، اور اس جگہ کا نام ہے انفرنو، جو دراصل پیچ در پیچ بنا ہوا ایک کنواں ہے جس میں 9 گڑھے ہیں، اور سب سے نچلے گڑھے میں وہ لوگ سزا پا رہے ہیں کہ جو سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں سچ کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ ڈیوائن کامیڈی وہ نظم تھی کہ جس نے لوگوں کو روز مرہ کی زندگی سے ہٹ کر بھی سوچنے پر مجبور کیا۔ انہیں چیزوں میں نئے معنی نظر آنا شروع ہوئے، اور اس طرح احیاء علوم کا ایک نیا دور شروع ہوا کہ جسے پھر آج ہم رینیسانس کے دور کے نام سے جانتے ہیں، اور دانتے کے اس احسان کی وجہ سے اسے ایک ٹائٹل بھی دیا گیا تھا، دی اوریجنل جینیس، وہ شخص جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے یورپ کو بدل دیا۔ اب اس پوائنٹ پر پہنچ کر میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں۔ ڈیوائن کامیڈی میں دانتے نے اپنا سفر ایک جنگل سے شروع کیا تھا، اور اس پورے سفر میں ورجل اس کے ساتھ رہتا ہے کہ جو دانتے کو انفرنو اور اس میں موجود گناہ گار لوگوں کو دکھانے کے بعد پھر اسے آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جہاں دانتے کو انسانی تاریخ کے
بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ اور اس نظم کے آخر میں دانتے کی ملاقات پھر بالآخر خدا سے ہوتی ہے، اور اس طرح ایک خوشگوار نوٹ پر اس نظم کا اختتام ہوتا ہے کہ پھر جس کی وجہ سے اس نظم کا نام ہوا دا ڈیوائن کامیڈی۔ لیکن کیوں؟ کس چیز نے دانتے سے ایک اتنی بریلینٹ نظم لکھوائی کہ اس نے پورے یورپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا؟ اور اب یہ انکشاف آپ کو چونکا کر رکھ دینے والا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ دانتے سے پہلے کا تمام لٹریچر صرف لیٹن زبان میں ہی پبلش ہوا کرتا تھا۔ دانتے سے صرف 1 سال پہلے ایک اور کتاب بھی لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، جس کا نام تھا لیبر سکالائے میخومیتی، یعنی محمد کا آسمانی سفر، واقعہ معراج، کہ جس میں ایک فرشتہ جبرائیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، جہاں وہ انہیں جنت اور جہنم دکھاتے ہیں، اور پھر اس میں موجود گناہ گاروں کو بھی۔ ایک ایسا سفر کہ جس میں محمد ہر آسمان میں ایک بزرگ نبی سے ملتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا، اور پھر بالآخر جبرائیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، کہ جس سے آگے پھر دی ریلم آف گاڈ ہے، وہ جگہ جہاں دانتے نے بھی اپنی ڈیوائن کامیڈی کو کنکلوڈ کیا۔ یورپ کی نشت ثانیہ، اس کے بہترین آرکیٹیکچر کو جس تحریک نے جنم دیا، وہ تحریک کہ جس نے یورپ کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے دانتے ہے۔ نہیں، دانتے کے بھی ماسٹر پیس کے پیچھے انسپریشن ہمارے آخری نبی ہیں۔ ہمارے آخری نبی کی حدیث معراج ہے، لیبر سکالائے میخومیتی، یعنی محمد کا آسمانی سفر۔ آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانتے دی اوریجنل جینیس نہیں ہے۔ دانتے کے پیچھے انسپریشن یورپین لوگوں کے سوچنے سمجھنے اور ان کے احیاء علوم کے پیچھے انسپریشن ہمارے نبی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے دانتے کو ایک ٹائٹل دیا تھا، دی اوریجنل جینیس، لیکن دانتے اس ٹائٹل کا اصل حقدار نہیں ہے، بلکہ اس ٹائٹل کے اصل حقدار ہیں محمد الرسول اللہ۔ ہی از دی اوریجنل جینیس بیہائنڈ آل دس۔ کہتے ہیں کہ دانتے کا سٹائل کاپی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ ڈیوائن کامیڈی میں دانتے نے جب انفرنو کی بات کی تو اس نے کیا لکھا تھا کہ میں نے آگ کا ایک کنواں دیکھا کہ جس کے 9 درجے تھے، اور جو پیچ در پیچ مڑا ہوا تھا، اور اس میں گناہ گاروں کو سزا مل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دانتے نے یہ بات کہاں سے کاپی کی؟ حدیث لٹریچر میں ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں جہنم دکھائی گئی کہ جو کنویں کی طرح ایک گہرائی میں جا رہی تھی، اور جس کے پیچ در پیچ درجات بنے ہوئے تھے، اور جس کے اندر گناہ گار موجود تھے۔ آپ کو یاد ہے دانتے نے انفرنو کے آخری گڑھے میں کن لوگوں کے ہونے کی بات لکھی تھی؟ وہ لوگ کہ جو سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں سچ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، وہ لوگ کہ جو کرائسس کے وقت میں اپنی نیوٹرالٹی برقرار رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی بات دانتے نے کہاں سے کاپی کی تھی؟ النساء کی 145 نمبر آیا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں تو منافق جائیں گے، اور ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار دیکھ لے۔ منافقین وہ لوگ کہ جو سچائی اور جھوٹ کی لڑائی میں سچائی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ لوگ کہ جو کرائسس کے وقت اپنی نیوٹرالٹی برقرار رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دی اوریجنل جینیسز کہ جن سے انسپائرڈ کتابوں نے پھر یورپ کی قسمت ہی بدل دی۔ اور یہ تمام لٹریچر یورپ پہنچا کیسے؟ صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم سے یورپ لے جائے گئے قدیم ڈاکیومنٹس اور اسلامک نسخوں کے ذریعے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کے کسی بھی بڑے ایونٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے پیچھے اوریجنل انسپریشن آپ کو رب ذوالجلال ہی کی ذات ملے گی۔
آج کا یہ واقعہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا اس سب علم کا کہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اس علمی سیریز کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ میں پوری توجہ کے ساتھ اس لیول کا ریسرچ ورک آپ تک پہنچا سکوں۔ اور آپ یہ سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس ویڈیو کا پہلا کمنٹ ضرور دیکھیے گا تاکہ یہ ریسرچ پروگرام پچھلی مرتبہ کی طرح بغیر رکے انشاءاللہ ہر ہفتے چلتا رہے۔ شکریہ۔